ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، فاطمہ اگر یہ امت میرے طریقے پر آ جائے جیسے روٹی پہ دنیا کی آگ حرام ہوئی ہے، یہ امت میرے طریقے پر آ جائے، اللہ کی قسم جہنم کی آگ پوری امت پہ حرام ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جو بات آج آپ سننے والے ہو وہ ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ پورا بیان سنیں اور انشاءاللہ نفع اٹھائیں۔ اور دیہات کے رہنے والے، اس وقت دیہات میں ایسے نام ہوا کرتے تھے، اور دیہات یعنی بدو عربی، او معلوم نہیں کہاں دور سے وہ پگڑ وگڑ باندھ کے لمبا ومبا جبا وبا پہن کے اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سننا برابر سننا آئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور کون آ رہے؟ وہ اپنے اونٹ پہ، وہ گاؤں والے، دیہات والے، نام آپ کو ابھی تک زبان پر آیا نہیں ہوگا، ذوالخویسرہ، وہ آئے، اپنے اونٹ کو وہاں باندھا جہاں بھی پارکنگ میں رکھنا تھا اونٹ کو رکھا، اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس السلام علیکم کر کے آئے۔ وہ بڑا پگڑ وگڑ وہ باندھا تھا، اور گاؤں کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے بڑا عجب ہوتے، بولے وہ عجب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو نا، عجب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہاں عجب ہوتے۔ وہ گاؤں کا پگڑ وگڑ باندھے آئے اور آ کر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پوچھا معلوم؟ قیامت کب آئے گی؟ سیدھا سوال، یہ بھی نہیں کہ آپ کیسے، آپ کے گھر میں کیسے ہیں، سیدھا سوال، متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ بولو نا، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ قیامت آئے گی۔ میرے ساتھ میں پڑھو، القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ پورا مجمع بولے قیامت، آواز سے بولو، پورا مجمع بولو قیامت۔ چلو قیامت آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ پورا مجمع بولے قیامت کب آئے گی؟ ارے بولو کسی کو معلوم ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو، کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ 9واں پارہ دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو، قرآن کریم میں 9ویں پارے میں جاؤ، بہت سے لوگوں نے ہمارے نبی کو پوچھا قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ نے صاف جواب دیا، قیامت کا علم کسی کے پاس، ساتھ میں بولو کسی کے پاس، اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض۔ بہت سے لوگ آئے اور آ کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا قیامت کب آئے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا تو کون جانتا؟ تو چلو وہ صحابی آئے، پھر نام بول رہا ہوں، ذوالخویسرہ آئے، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ سننا قیامت، ہمارے نبی نے کہا، یہ نہیں کہا قیامت کب آئے گی کیونکہ کسی کو معلوم، ہمارے نبی نے فرمایا ما اعدت لها، قیامت کب آئے گی اس کی فکر مت کرو، کیا تیاری کی، تیاری کیا کی؟ اور بہت صحیح بات ہے، قیامت کب آئے گی اس کو آنا ہوگا تب آئے گی، لیکن میں نے اور آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا، او ذوالخویسرہ اتنے دور گاؤں سے آئے ہو، یہ سوال پوچھنے آئے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ تم نے تیاری؟ تو وہ گاؤں کے تھے، رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے میں نے کوئی تیاری نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تیاری کرو، بھائی تیاری نہیں کی ہے تو جاؤ اور تیاری۔ تو معلوم ہے وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میرے پاس ایک تیاری ہے، ایک تیاری ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا تیاری ہے؟ فرمایا واللہ انی لأحب اللہ ورسولہ، کہا اللہ کی قسم ایک تیاری میں ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، بولو سبحان۔ ایک تیاری ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ تم پر تن من دھن سب قربان، میری جان جائے لاکھوں مرتبہ جائے مگر آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا، میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ بس سننا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، فرمایا بہت بڑی تیاری کی ہے، بیٹھو اور سن لو، جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔
بس ہمارے نبی نے کہہ دیا، پورا مجمع بولے گا جس سے دنیا میں محبت کرتے ہو آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن ہم اسی کے. ابھی تو ہمارے نبی نے اتنا فرمایا کہ حضرت جبرائیل آ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل تم کیوں آئے؟ کہا تمہاری یہ بات اللہ کو پسند آئی، اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. کہا قرآن میں لکھا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا دنیا میں جس کی مانو گے، جس سے محبت کرو گے، قیامت میں ہم اسی کے ساتھ ہوں گے. تو چلو میں نے دو باتیں کہی، ایک اللہ سے محبت کرنا، نمبر دو ساتھ میں مصطفیٰ سے، اور اس کے لیے کیا ہے جس سے دنیا میں محبت کریں گے قیامت میں. تو ہم لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ارے ہاں بولو نا. ایسا لگتا سب کا نکاح پڑوا. اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں نا؟ تو کل قیامت میں کس کے ساتھ؟ صحیح بولو نا بھائی. قیامت میں اللہ رسول کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. اور اللہ رسول سے محبت، میرے پیارو، اللہ رسول سے محبت پتہ کیسا چلے کہ ہم لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. اور آپ کو بتاؤ ہمارے نبی تو ایسے پیارے ہیں، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی تو ایسے پیارے ہیں، ایسے پیارے ہیں کہ اگر محبت کرنا ہو تو کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے. ارے بولو نا، کوئی لمبا چوڑا کام، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے. نبی سے محبت کرنا ہے. میرے پیاروں میں آ رہا ہوں ایک محبت کا میں آپ کو مثال بتاؤں. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی، او میرا امتی، روزانہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھ لے. کیا فرمایا؟ روزانہ. اچھا 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ایسا 100 مرتبہ پڑھو، 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے گی. کون کون تیار ہے؟ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں ذرا دونوں ہاتھ اوپر کرو نہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اور بہت آسان کر دیا، صرف صلی اللہ ہو. آواز نہیں آ رہی ہے؟ صلی اللہ ہو. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے دوستوں ہو یا ہماری ماں بہنیں ہو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. تو 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. ارے کوئی ایک رحمت دیتا ہے تو رات کا کھانا مل جاتا ہے. یہ حسن بھائی میرے کو کہاں لے گیا بھائی؟ ایسا لگا سری لنکا لے کے گیا کھانے کے لیے. کہاں کھانا، کہاں مجمع. تیرے سب نخرے برداشت کرتا ہوں اس لیے کہ تو جاپان کا ہدیہ میرے کو دے گا. میں نے آج تک جاپان کا پیسہ دیکھا نہیں. خالی ایک بتا، دور سے ایسا بتا دے نا ٹوکیو. تو ایک رحمت آتی تو ہم کو پورے دن کا کھانا ملتا ہے. 100 مرتبہ درود پڑھنے والے پر بولو سبحان اللہ. اللہ کتنی رحمتیں نازل کریں گے؟ 1000. ساتھ میں بولو نا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. 10 منٹ کا کام ہے، 15 منٹ کا کام ہے. ہمارے نبی فرماتے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ 1000 رحمتیں نازل کرے گا. آگے چلو، ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا. بولو کل قیامت کا دن ہوگا. ہمارے نبی فرماتے تیری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. 100 مرتبہ درود پڑھ لے، تیری پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. اور سنو ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ ایوری ڈے 100 ٹائمز 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن آئے گا تیری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق. یعنی اللہ فرماتے میں فیصلہ کر لوں گا تو پیدا بھی ہوا ایمان کے ساتھ، زندگی گزارا بھی ایمان کے ساتھ، اور تو موت میں بھی گیا ایمان کے ساتھ. بولو سبحان اللہ.
اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ قیامت میں ایک حوض لگے گا، حوض، اس کا نام ہے حوض کوثر۔ بولو کیا نام ہے؟ وہ حوض ہمارے نبی کا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ کسی نے آ کر پوچھا میرے نبی وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ دودھ سے زیادہ۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور ابرد من الثلج، ہمارے نبی نے فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ دودھ سے زیادہ سفید پانی، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ، ایک قطرہ، ایک گھونٹ اگر کوئی اس میں سے پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں بھی پیے گا تو شوق سے پیے گا، پیاسا ہونے کی وجہ سے نہیں پیے گا۔ تو ہمارے نبی کو پوچھا یہ حوض کوثر پر آپ کہاں ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پھیلا ہوگا، کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے میں بیچ میں کھڑا رہوں گا، میرے دائیں طرف حضرت ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے، سامنے عثمان ہوں گے، وہاں علی ہوں گے، اور روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا آئے گا، میں اپنے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلا دوں گا۔ بھائی ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا کو مولانا محمد وبارک وسلم۔ ارے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں روٹی کو رکھا اور چمچے سے پھر اس کو پلٹایا۔ ارے ساتھ میں بولو نہ روٹی گرم ہوئے نہیں، اس پر داغ لگے نہیں، نہ روٹی جلتی ہے، نہ تپتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے، نہ داغ ہے، نہ دھبا ہے، نہ پھولتی ہے، نہ پھلتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے پھر کہا ابا جان روٹی پکتی نہیں ہے، لیکن اس وقت فاطمہ رو پڑی اور روتے روتے کہا ابا جان روٹی پکتی نہیں ہے۔ ابا جان نے کہا روٹی پکتی نہیں ہے مجھے بھی معلوم ہے۔ اے سب لوگ سبحان اللہ بولنا، حضرت جبرائیل آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ کون آ گئے؟ بولو بھائی کون آ گئے؟ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل آئے۔ اے راج نگر والوں بالکل یقین کے ساتھ سننا، جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ کو بولو روٹی اتار لے، یہ جو توے پہ روٹی ہے نا جو پکی نہیں ہے ایسے ہی اتار لے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں بول دیتا ہوں فاطمہ روٹی اتار لو۔ جبرائیل کہتے قیامت تک پکنے والی نہیں ہے، بولو قیامت تک پکنے والی، قیامت تک جلنے والی، قیامت تک تپنے والی، قیامت تک گرم ہونے والی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان لیکن کیوں؟ میں نے ساری روٹی پکائی پک گئی، ارے کتنی ساری روٹیاں میں نے پکائی سب پک گئی، 2 روٹی میں کیا پرابلم آ گیا؟ 2 روٹی میں کیا رکاوٹ آ گئی کہ 2 روٹی پکتی نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ میں جبرائیل سے پوچھوں۔ جبرائیل سے پوچھا، اے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر بولو اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی قیامت تک توے پہ رکھو، روٹی پکے گی نہیں، جلے گی نہیں، تپے گی نہیں، گرم نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیوں؟ جبرائیل نے فرمایا آپ کا مبارک ہاتھ اس پر لگ چکا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ کا ہاتھ مبارک لگتا ہے اللہ دنیا کی آگ کو اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ یہ روٹیوں پر آپ کا ہاتھ لگا، اللہ نے دنیا کی آگ کو حرام کر دیا، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ روٹی کو گرم نہیں کر سکتی۔ ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ کو کہا بیٹی فاطمہ روٹی اتار لے، تیرے ابا کا مبارک ہاتھ لگ گیا، اللہ نے دنیا کی آگ کو۔ اے سنو وہ بیٹی تھی، میں میری ماں بہنوں بیٹیوں کو کہوں گا وہ بیٹی تھی، روٹی تو اتار لی، بولو روٹی تو اتار لی، اور پھر روتے روتے ابا کے پاس آئی، دیکھنا بازو میں ہی ابا بیٹھے تھے، ابا کے قریب بیٹھ گئی اور کہا ابا ابا سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، آپ کا مبارک ہاتھ لگا روٹی پہ آگ حرام ہو گئی، دنیا کی آگ حرام ہو گئی۔ وہ فاطمہ پوچھتی ہے اے قیامت میں فاطمہ کو ہمارے سامنے، اے میرے پیاروں سنو، میری ماں بہنیں سنو۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا اور روٹی پہ آپ کا ہاتھ مبارک لگا، دنیا کی آگ حرام ہو گئی۔ وہ فاطمہ کہتی ابا جان اگر ہم سب آپ کی شریعت پر لگ جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، فاطمہ اگر یہ امت میرے طریقے پر آ جائے جیسے روٹی پہ دنیا کی آگ حرام ہوئی ہے، یہ امت میرے طریقے پر آ جائے اللہ کی قسم جہنم کی آگ پوری امت پہ حرام ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر،
تکبیر نعرہ تکبیر. میں ایک سوال پوچھوں گا, وہ روٹی جس پہ جلی نہیں, وہ روٹی نے کبھی کلمہ پڑھا؟ بولو نا بھائی, روٹی نے کلمہ پڑھا؟ وہ روٹی کے پاس جان ہے, جان, اس کے پاس دماغ ہے, اور اس کے پاس ہاتھ پاؤں ہے؟ نہیں. ارے روٹی کے پاس دماغ بھی نہیں ہے, عقل بھی نہیں ہے, ارے اس کے اندر جان بھی نہیں ہے, اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا, لیکن نبی کے مبارک ہاتھ پہ لگ گئی, اللہ نے آنکھ کو حرام کر دیا. ہم تو کلمہ والے ہیں, عقل والے ہیں, دماغ والے ہیں, آخری نبی کے امتی ہے. اگر بے جان روٹی نبی سے لگے تو دنیا کی آگ حرام ہو جائے. ہم جان والے ہیں, نبی سے لگے, اللہ کی قسم جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی. اس نے ساتھ میں بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن چھوڑیں گے, آج سے پکا وعدہ کرے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. وعدہ پکا انشاءاللہ, یعنی میں آگے بڑھوں, وعدہ پکا انشاءاللہ. انشاءاللہ نبی سے محبت کرتے ہو؟ انشاءاللہ. اتنا آہستہ جواب دے, کوئی بیان نہیں کرے. ارے بولو نا, نبی سے محبت کرتے ہو؟ نا. یہ تو راج نگر میں آیا نا, پہلی مرتبہ تو برداشت کیا, ورنہ گجرات کے سٹیج پہ بیٹھا ہوتا اور ایسا جواب دیتے تو اٹھ کے چلا جاتا. میرے دوستوں, میں نے آپ کی اور میری محبت کی بات کیا, کیا آپ نے صرف کہہ دیا ہاں؟ ارے جب بھی کوئی پوچھے نا مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو تو یوں کہنا محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. دنیا کچھ بھی ہو جائے, ساتھ میں بولو ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. پھر ایک مرتبہ بولو, کرتے تھے, کرتے ہیں, اور کرتے. وعدہ پکا تو ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مختار بھائی آپ ہیں, یہ پکی بات ہے؟ نہیں پکی بات ہے بھائی. پھر ایک مرتبہ بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہاں مولی سہرا, پکی بات ہے؟ انشاءاللہ پکی بات ہے. انشاءاللہ. تو داڑھی کہاں ہے؟ مطلب یا ربیع الاخر مہینے میں جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ, میرے کو پاگل سمجھائے, تو پھر داڑھی کہاں ہے؟ اچھا میری ایک بات سنیں, میری ایک بات سنیں, آپ ناراض مت ہو, لیکن اتنی بات بتائے, ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں زور سے بولو نہ تھی. یہ میرے کو سب لینے کے لیے آئے تھے, 40 اسکوٹر آئے تھے میرے کو لینے کے لیے, 20 آگے اور 20. آپ لوگ کہہ رہے تھے قاری احمد علی, تو کہتا زندہ باد, پھر اس کے بعد کہتا نعرہ تکبیر, تو اللہ اکبر, نعرہ رسالت, تو یا رسول اللہ. میں کانچ میں سے سب کے چہرے کو دیکھتا تھا, میں کانچ میں سے سب کے چہرے کو دیکھتا تھا, اور میں مولانا عثمان کو کہتا تھا یہ نعرہ تکبیر بولتا ہے, نعرہ رسالت بولتا ہے, یہ قاری احمد علی کا زندہ باد بولتا ہے, قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا, اے راج نگر والوں, قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا قاری احمد علی کو زندہ باد بولا تھا کہ نہیں بولا تھا, لیکن اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ قاری احمد علی کو لینے تو گئے تھے, 40 اسکوٹر لے کر گئے تھے, اور نبی کا چہرہ توڑ کر کسی اور کا چہرہ بنا کے گئے تھے. اس لیے میں تو وہی سب بائک والوں کو دیکھتا تھا, آپ لوگ کیا بولتے تھے کتنی بار تو سمجھ میں بھی نہیں, کبھی کوئی بلبل بولا, کبھی کوئی کمیٹی کا نام لیا, کبھی کوئی جوانوں کا نام لیا, لیکن میں صرف لگاتار, یہ مختار بھائی گواہ ہے, میں کھڑکی میں سے یوں دیکھ رہا تھا, ایک ایک کے چہرے کو دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو تھے کہ اللہ, یہ قاری احمد علی زندہ باد کہتے ہیں, ان کے چہرے پر داڑھی آ جائے تو ہم قسم کھا کر بولیں گے اسلام زندہ باد, ایمان زندہ باد, عشق مصطفیٰ. زندہ باد. میں یہ چاہتا ہوں راج نگر میں کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے. انشاءاللہ. ایک بات بولوں گا, آپ کو خراب لگے گا, لیکن بالکل فائنل بات بولتا ہوں. ایک کپڑا پہنا ہوں میں نے, آپ نے بھی پہنا ہے نا, پہنا, یہ محمد کا صدقہ ہے. بولو بے شک, بولو بے شک, اگر محمد نہ ہوتے یہ کپڑا نہ ہوتا. بے شک. ہاں, یہ جو ہم نے کھانا کھایا کس کا صدقہ ہے؟ پانی پیا محمد کا صدقہ, یہ بیوی بچے محمد کا صدقہ, ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ محمد کا صدقہ, یہ آسمان اور زمین محمد کا صدقہ, ہمارا گھر محمد کا صدقہ, ہماری دکان محمد کا صدقہ. ارے محمد کے
اور ان کا چہرہ توڑ کر کسی اور کا چہرہ بناتا ہے. اس کا مطلب راج نگر والا تو بے وفا نکلا, نمک حرام, غدار. اب برا نہیں ماننا, راج نگر میں کتے گھومتے جی جی ہاں یا نہیں بولو نا بھائی. دیکھا نا کتا, دیکھا نا, ایک ایک چیز بلاتے بلاتے میرا گلا دکھ گیا بھائی. ارے راج نگر میں کتے ہیں نا, اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو, چھو 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 کر کے ڈالو, وہ آپ کی روٹی کا ٹکڑا کھائے گا, بولو کھائے گا. دوسرے دن پھر آئے گا, آپ خوش ہو گئے, ارے کل بھی کھلایا تھا, آج بھی آپ نے سوکھی باسی روٹی کا ٹکڑا ڈالا, وہ کھا لیا. تیسرے دن پھر آیا, آپ کو غصہ آیا کہ تیرا باپ ہوں میں, روز روز تیرے کو کھانا کھلاؤں گا, آپ نے ڈنڈا لیا, مارا, وہ بھوکتا بھوکتا چلا گیا. چوتھے دن پھر آیا, آپ نے کہا کل تو اتنا مارا تھا, کم بخت پھر آیا, آپ نے پھر پتھر لے کے مارا, پھر بھوکتا بھوکتا چلا گیا. پانچویں دن پھر آیا, ارے کیوں آتا ہے, ہم کو معلوم نہیں پڑتا, وہ بھوک بھوک کے کہتا ہے, ارے وہ بھوک بھوک کے کہتا ہے مالک تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے, تو ڈنڈا مار کے پتھر مار, تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. ارے میرے راج نگر والوں, وہ کتا ہم سے اچھا ہے, مالک سے وفاداری کرتا ہے, ہم نے نبی کا چہرہ توڑ کر کس کا چہرہ بنا لیا ہے. نعرہ تکبیر, مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن, نعرہ تکبیر. میرے پیاروں, کم سے کم کتے سے تو سبق سیکھو. کیا بیٹھے, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, اور مجھے سب لوگ کہہ رہے ہیں کوئی وہاں سے آیا, کوئی یہاں سے آیا. کیا میرے دوستو, ہاں کیا میرے دوستو. اچھا میرے کو یہ بتاؤ, آپ لوگوں کو میں داڑھی پہ بولا, آپ کو خراب لگا؟ نہیں لگا تو میرے سوال کا جواب دے دو, ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں, جلدی جلدی بولا ہاں یا نہیں تھی. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے, بولو تھی. ابو بکر کے چہرے پر تھی, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے پہ داڑھی. اے بغداد شریف میں آرام کرنے والے غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پہ داڑھی. اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے پہ داڑھی, اور دہلی والے بابا خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی, خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی, خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی, جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی, بابا فرید الدین عطار کے چہرے پہ داڑھی. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا, کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. ان سب کے چہرے پہ داڑھی. اور یہاں تو بڈھا بھی ایسا ہے بھائی, ہاں بڈھا لکنگ ہینڈسم. اچھا مختار بھائی, میرے کو ایک بات یہاں کے علماء کو بھی کہوں گا, میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, جو داڑھی رکھا, بولو الحمدللہ, ماشاءاللہ, دیکھو رکھا رکھا رکھا, بولو الحمدللہ, نہیں رکھا استغفر اللہ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی چھوٹی سی پٹی بناتے, وہ کیا ہے, میں نے دیکھا بڈھا ایک پاؤں تو قبر میں لٹک رہا ہے, ڈائبٹیز اور معلوم نہیں کیا کیا بیماری ہے, لیکن وہ بھی اتوار کے دن دیکھو یوں. تو یہ جو پٹی داڑھی بناتے ایسی چھوٹی پٹی, وہ کیا ہے؟ ارے بھائی وہ کیا ہے؟ میرے کو ایک ملا تھا ایسی چھوٹی پٹی داڑھی بنایا, میرے کو کہتا مولانا 4 سال ہو گئے داڑھی رکھا. میں نے کہا کیوں, تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی؟ تو میں کو کہتا نہیں یہ ہو گیا برابر ہے, یہ اتنی بڑی رکھنے کی کیا ضرورت ہے, ایسی تھوڑی رکھا چلے گی. اور وہ میرے کو انگریزی میں بولتا ہے دس از اوکے. میں نے کہا دس از دھوکے. اللہ رسول کے ساتھ مذاق. اے میرے پیارو, محبت کرتے ہو نا, صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. ایک بار سینہ ٹھوک کے کہہ دو انشاءاللہ مصطفیٰ کے ہر طریقے سے محبت کریں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا بھائی, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہر طریقے کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہر طریقے کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کی ہر سنتوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. تو میری 2 بات پوری ہو گئی. پہلی بات تھی لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. اب آپ اجازت دو تو تیسری بات پہ آؤں. تھک بہت گیا ہوں میں, نہیں تھکا ہوں, مطلب آپ کو معلوم ہے, ہاں برابر, آپ کی بات برابر. میں جب کرسی پر بیٹھتا نا, پھر میرے کو بھی نہیں معلوم ہوتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں اس سے چپکتا ہوں. کرسی جلدی کوئی چھوڑے نہیں بھائی. اور راج نگر میں پہلی مرتبہ ملی ہے,
واپس بلاؤ گے میرے کو؟ رومال کا ہے، ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ میں تیسری بات آپ کو بتا رہا، بہت سننے جیسی بات ہے. کتنی بات پہ عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ؟ پہلی بات بولو لا الہ، دوسری بات بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. مصطفیٰ کے دامن پہ ایک بات بتاؤ، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ایک بات بتاؤ، یہ مکہ جو ہے نا، مکہ، اس میں پانی نہیں. بولو مکے میں ایک زمانے میں، آواز نہیں آ رہی، بولو مکے میں پانی. میں بہت جلدی بتاؤں گا. مکے میں پانی، مکے کے سب سردار جمع ہو گئے، مکے کے سب جاگیردار جمع ہو گئے، پانی نہیں ہے، بچے مر رہے، جانور مر گئے، بچے بلبلاتے، پانی کا کیا کرے؟ سب نے مل کے مشورہ کیا. مکے میں، مکے مکرمہ میں سب نے مل کے مشورہ کیا، کعبے کی دیوار کو پکڑ لو اور مانگو، کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، اے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، اے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی. سب نے مانگنا شروع کیا، لیکن پانی آیا؟ زور سے بولو، پانی آیا نہیں. اب صبح ہو گئی، رات سے مانگ رہے، صبح ہو گئی، اب کعبے کی دیوار کو پکڑ کے دھیرے دھیرے، اے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے. مگر پانی آیا؟ بلکہ سورج نکلا، آفتاب آ گیا، کعبے کی دیوار گرم ہو گئی، زمین گرم ہو گئی. اتنے میں سب کی نظر پڑی، یوں پیچھے مڑ کے دیکھے نا، سب کی نظر پڑی تو ایک ہی آواز نکلی، محمد آ گئے. بولو محمد آ گئے، بولو محمد. اچھا ہمارے نبی آ رہے، یوں آ رہے، ہمارے نبی آئے، کعبے کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رؤساء مکہ ای شیء تفعلون. ہمارے نبی نے کہا اے مکہ والو، اور مکہ کے سرداروں کیا کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا محمد ہم تو پانی مانگ رہے، بچے مر رہے. بولو بچے مر رہے، جانور تو مر گئے اور پانی آ نہیں رہا. اے راج نگر والوں سننا، یہ بات سننے جیسی ہے. ہمارے نبی آگے بڑھے اور کیا کہا؟ مکہ والوں پانی نہیں آ رہا؟ کہا نہیں آ رہا. ہمارے نبی نے کہا میرے کو آنے دو، میرے کو آنے دو، ایک کام ایسا کروں گا اوپر والا پانی برسا دے گا. بولو سبحان اللہ. اعملوا عملا امطر اللہ السماء. ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام ایسا کروں گا، بولو اوپر والا پانی. تو جتنے تھے سب کہنے لگے ہاں محمد کرو نا، کرو نا، ہم تو رات سے ہیں اور ہم نے تو قسم کھائی ہے ہم گھر نہیں جائیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا، ہم گھر نہیں جائیں گے، اس لیے محمد کچھ کرو نا. ہمارے نبی نے فرمایا ابھی کروں گا، آسمان سے پانی آ جائے گا، لیکن شرط ہے سب پیچھے آ جاؤ، جتنے کھڑے سب پیچھے آ جاؤ. بولو سب. کچھ لوگ نہیں آئے. جو لوگ نہیں آئے نا، ہمارے نبی نے ایسے اپنی یوں دیکھو، یوں چادر کو لیا، ہمارے نبی نے چادر کو ایسے رکھا اور کہا پیچھے چلے جاؤ. ایک بار محمد چلے جائیں گے مکے میں قیامت تو آئے گی، لیکن مکے میں پانی کبھی نہیں آئے گا. ہمارے نبی نے جب یہ کہا تو سب نے کہا اے بھائیو آ جاؤ، بیوی بیوہ ہو جائے گی، آ جاؤ آ جاؤ، بچے یتیم ہو جائیں گے، آ جاؤ. اے راج نگر والوں سب پیچھے کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی آگے کھڑے ہو گئے. اللہ نے آسمانوں سے بتا دیا، مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا اور محمد کو سب کا امام بنا دیا. چلو اب ہمارے نبی بولو آگے، مکہ والے ان کے چہرے اترے ہوئے، ایسا چہرہ لے کے بیٹھے اور کہتے محمد کرو نا کام، آپ بولے تھے میں کام کروں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا. ہمارے نبی نے سب کو آگے بلایا. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے کہا تم لوگ کیا کر رہے تھے بھائی؟ اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ پانی مانگ رہے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا ارے میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ ارے تم پانی مانگے میں بھی پانی مانگوں، فرق کیا ہوگا؟ تو سارے مکہ والوں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ ہمارے نبی نے کہا دیکھو میں کیا کروں گا. سنو گے آپ لوگ؟ کیا یعنی سنو گے آپ لوگ؟ سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں مکہ والوں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ سنو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اپنا تھوڑا سا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا. آسمانوں پہ بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ، ساتھ میں بولو کون سی مرتبہ؟ پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ اپنا چہرہ پھر آسمان کی طرف اٹھایا. رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ پھر تیسری مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا.
धूम धाम से पानी बरसने लगा, पूरे मक्के में पानी आने लगा, सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर चले गए। बोलो सारे मक्का वाले भीगे भीगे सब चले गए, और सबकी जबान पर एक ही बात थी, मोहम्मद आ गए पानी आ गया, मोहम्मद आ गए पानी आ गया, मोहम्मद आ गए पानी आ गया, सब चले गए। अब काबे के पास अकेले मोहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु। सुनना, हमारे नबी काबे के पास, और कपड़े कैसे, अरे बोलो ना कपड़े कैसे, भीगे हुए, आंखों में आंसू है, और हमारे नबी यूं आसमान की तरफ देख रहे, अल्लाह तूने पानी बरसा दिया, अल्लाह अल्लाह मैंने चेहरा उठाया, अल्लाह तूने पानी बरसा दिया। ए राजनगर वालों सुनो, अल्लाह की आवाज आई, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब, तकलीफ क्यों उठाई, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, उंगली भी बता देता मैं पानी बरसा देता। अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, सिर्फ उंगली बता देता मैं पानी। अब बोलो ना भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कितनी बातें हो गई। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन। चलो तीसरी बात पे आ जाओ। नहीं आ जाओ, आप लोग इजाजत देते हो? तीसरी बात आप लोग सुनेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। बोलू के खत्म करो भाई, बोलते जाओ ना। मैं आप सब बैठे हो ना, जम के बैठे हो ना। मैं क्या सोच रहा हूं मालूम है, राजनगर आया हूं मैं, राजनगर मैं मेरे गुजरात में रहता हूं ना, 25 साल से तावीज देता हूं। कितने साल से, बोलो ना कितने साल से। तो मैं सोचा राजनगर आया तो राजनगर भी तो देखे जाऊं ना, लेकिन देखो जरूरत होवे तो लेने का, और ये तावीज कभी फेल नहीं होगी, इसलिए कि कारी अहमद अली की तावीज होवे तो फेल हो जावे, मुस्तफा का बताया हुआ नुस्खा कभी फेल। देखो 4 प्रॉब्लम आपको है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, होवे तो हाँ बोलना, नहीं होवे तो ना बोल देना। कितने प्रॉब्लम, आवाज नहीं आनी। नंबर 1, ये राजनगर वाले मेरी माँ बहने बेटियां सब लोग सुनना, सबके लिए मैं दे रहा हूं ये, जितने बैठे मेरे लिए भी सबके लिए। भाई देखो 4 प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम, घर में झगड़ा होता है। भाई साफ साफ बोलना भाई, होता है तो हाँ, नहीं होता है तो नहीं। घर में झगड़ा होता है ना। मैं आपको बताऊं झगड़ा कैसा होता है, बिल्कुल आपके सामने खोल के बता रहा हूं। देखो घर में झगड़ा होता है, भाई भाई का होता है, सास बहू का होता है, बेटे बाप का होता है, घर में झगड़े बहुत होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा घर में कहां होता मालूम है, जब घर में मां भी है और घर में बीवी भी है। बोलो घर में, और घर में बीवी भी है। भाई आदमी सुबह में काम धंधा करता है, शाम को घर में गया, अस्सलाम वालेकुम, घर में गया, वो कमरे में मां बैठी है, वो कमरे में बीवी बैठी है, वो पहले कहां जावे। बहुत सुधरे हुए हो। अरे भाई घर में गया तो वहां मौली सौरभ सही है कि नहीं। अब घर में एंटर हुआ, इधर मां बैठी है और इधर बीवी बैठी है, सुबह से काम धंधा करके आया, कहां जाएगा भाई, मां के पास के बीवी के पास। चलो मैं आपकी बात मान लिया, मां के पास, मैं आपकी बात मान गया, हालांकि होता नहीं है ऐसा, लेकिन मैं मान गया। चलो मां के पास गया, अरे गया देखो अस्सलाम वालेकुम यूं करके मां के पास गया, मां तबीयत कैसी है, ठीक है, मां दवा पी, मां खाना खाया, मां पानी पिया। आधा घंटा मां के पास बैठा, कितनी देर। अब किसके पास जा रहा है, कैसा थोबड़ा बना के बैठी होगी, कैसा मुंह चढ़ा के बैठी होगी। मैं गुजरात में कहता हूं जैसा चूसा हुआ आम। और क्या बोलेगी मालूम है, मैं आपको स्टाइल बताता हूं क्या बोलेगी। क्या हुआ, वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, उसका सलाम का जवाब, हाँ वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, उसका जवाब फिर वो कुछ काम कहेगा ना, तो क्या कहेगी मालूम, हाँ मेरे को क्या, मैं घर में कौन, हाँ मेरे को घर में झाड़ू देने का, मेरे को घर में पोता मारने का, बर्तन मांजने का, बच्चों को स्कूल भेजने का, बच्चों को मदरसा भेजने का। अरे तुम काम धंधा करके आए, पहले बीवी से तो पूछो तबीयत कैसी है, चले गए मां के पास। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता है। अच्छा अब आगे क्या होता सुनो, बीवी इतनी होशियार है, सब काम करेगी लेकिन मुंह चढ़ा चढ़ा के। आप कुछ भी पूछोगे ना, हाँ नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बेचारा रात को जब सोएगा ना, बीवी का चेहरा इधर है, उसने चेहरा उधर किया तो बीवी उधर। भाई होता कि नहीं होता।
ارے بیوی کا چہرہ ادھر تھا ادھر, ارے بھول میں رات کو نیند میں تھوڑا ہاتھ لگ گیا, ارے کیا ہو گیا بھائی, کیا پرابلم ہے بھائی؟ شادی کیا کوئی مذاق تھوڑی کیا, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب وہ بیچارہ اتنا پریشان ہوا, سوچا کل میں آؤں گا تو پہلے بیوی کے پاس جاؤں گا. دوسرے دن کام پہ گیا, شام کو آیا, السلام علیکم, کدھر؟ بیوی کے پاس جا کے باتیں کر رہا, آئی لو یو نے, یو لو می نے, باتیں ہو رہی ہے. آدھا گھنٹہ بیوی کے پاس بیٹھا, اب کس کے پاس جائے گا؟ آواز سے بولو. اب ماں کی سٹائل بتاتا ہوں. ماں رو رہی ہے, ماں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, جا بیٹا کچھ. ارے ماں سر دکھتا ہے, نہیں کچھ نہیں ہوا, جا جا. پھر پوچھا ماں نہ جا, تو تیری بیوی کے پاس جا, میرے کو کچھ نہیں ہوا. اے ماں, اور روتی دے رہے, اور پھر روتے روتے اٹھ کے پڑوس میں جائے گی, اور پڑوس والا تو پہلے سے انتظار کرتا ہے کہ کب شو شروع ہوگا. پڑوس والا انتظار کرتا ہے کہ گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہوئے کب. اب یہ بیچارہ لڑکا کھڑا ہے, وہ تو ماں روتے روتے پڑوس میں گئے, اور پڑوس میں جا کے کیا بولے گی؟ برباد ہو گئی, میں تو برباد ہو گئی, میرا تو گھر اجڑ گیا. اور پڑوسن ہوشیاری مارے گی, کیا ہوا ماں جی, کیا ہوا؟ آپ کے اتنے بڑھاپے میں کیوں رونا آتا؟ کہے گا میرا بیٹا بدل گیا, پہلے آتا تھا تو ماں 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 کرتا تھا, اب جب بھی آتا ہے تو بیوی کے پاس جا. اچھا پھر وہ بوڑھی عورت کیا بولے گی معلوم ہے؟ میرا بیٹا خراب نہیں ہے, وہ ناگن گھر میں آئی نا, اس نے جادو کر دیا ہے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ چلو وہ بیٹے نے سب سنا کہ ماں ایسا بولی, لیکن ماں کے سامنے کیا بولے. تیسرے دن بیچارہ کام پہ گیا, پھر آیا, السلام علیکم, گھر میں آیا, ادھر ماں ادھر بیوی, کہاں جائے گا؟ کب تک کھڑا رہے گا؟ کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی راستہ ہے؟ اسی لیے تو تعویذ دینے آیا ہوں. راستہ نہیں ہے تبھی تو تعویذ دینے آیا ہوں بھائی. لوگے نا تعویذ, لوگے نا. ہاں تو پہلا پرابلم ہے گھر کا جھگڑا. چلو دوسرا پرابلم, ہماری روزی میں برکت نہیں ہے. صحیح کہ نہیں بھائی؟ پیسہ آتا ہے اور ہم کو ایسا لگتا ہے پورا مہینہ آرام سے نکلے گا. ارے کائے کا مہینہ نکلتا, 20 دن ہوئے نے پیسہ ختم ہو گیا, اس سے مانگو, اس سے مانگو, اس سے مانگو. لائٹ کا بل آیا, موبائل کا بل آیا, ہاسپٹل کا بل آیا, اسکول کا بل آیا. مطلب ہماری روزی میں برکت. ساتھ میں بولو, روزی میں برکت. میرے پاس ایک تعویذ لینے آیا تھا کہ میرے کو روزی میں برکت چاہیے. میں نے اس کو دے دیا, مولوی صاحب یوں بنا کے دے دیا. وہ لے کے گیا, واپس آیا, میرے کو کہتا ہے نہیں چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ کہا برکت کی تعویذ اتنی چھوٹی دیا تو چھوٹی برکت ہوگی, بڑی دینا ہے. میں نے کہا بڑی کا مطلب دیوار پہ لٹکاؤ. میں نے کہا لا بھائی میری تعویذ دے دے. اگر دیوار پہ لٹکانے سے برکت ہوتی نا, میں میرے گھر میں کلر نہیں لگاتا, تعویذ کے پیپر ہی لٹکا دیتا بھائی گھر میں. تو بھائی پہلا پرابلم تھا گھر میں جھگڑا, دوسرا پرابلم روزی میں برکت ہے. چلو تیسرا پرابلم سب کو ہے, کوئی نہ نہیں بولے گا, میرے کو بھی ہے, یہ جتنے بیٹھے سب کو ہے. کیا پرابلم ہے معلوم ہے؟ جب آخری وقت آئے گا اللہ کلمہ دے گا یا کلمہ چھین لے گا. بتاؤ یہ پرابلم ہے کہ نہیں ہے؟ کس کس کو ہاتھ اوپر کرو بھائی, سبھی کو ہے بھائی, میرے کو بھی ہے. اللہ کلمہ لے گا یا کلمہ چھین لے گا. ارے قرآن کریم میں لکھا, قرآن کریم میں لکھا, اللہ کہتا میری مرضی. اللہ قرآن میں کہتا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین. اللہ تعالیٰ کہتا میری مرضی, جس کو چاہا کلمہ دیا, جس کو چاہا کلمہ چھین لیا. بولو کتنے پرابلم ہو گئے؟ آواز سے بولو کتنے پرابلم ہو گئے؟ پہلا پرابلم گھر کا, نمبر 2 روزی میں برکت, نمبر 3 کلمہ ملے گا. یا ایک اور پرابلم ہے بھائی, مریں گے اس کے بعد جنت دے گا کہ اللہ جہنم دے گا. اس لیے کہ اللہ تو دونوں بات کرتا. اللہ کہتا میری مرضی جنت میں بھیجوں, اللہ کہتا میری مرضی جہنم میں بھیجوں. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ایک جماعت کو جنت میں بھیجوں گا, ایک جماعت کو دوزخ میں بھیجوں گا. ارے میرے راج نگر والوں ساتھ میں بولو کتنے پرابلم ہو گئے؟ نمبر 1 گھر کا, نمبر 2 روزی میں برکت, نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے یا نہ ملے, نمبر 4 جنت ملے کہ جہنم ملے. سننا ہے آپ کو اس کا علاج سننا ہے, ہاں یا نہیں؟ ہماری تیسری بات بھی ہو جائے گی. کتنی بات ہم کو کرنی تھی؟ 4, تو تیسری بات ہو جائے گی. لیکن آپ لوگ تیار ہو تو میں بتاؤں بھائی 4 پرابلم ہے. پہلا پرابلم بولو گھر میں, روزی میں, نمبر 3
کلمہ ملے نہ ملے، نمبر 4 جنت کے جہنم. کس چیز کو سننا ہے ہاتھ اوپر کرے بھائی، اور عمل کریں گے، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. سارے پرابلم ختم کریں گے، بولو انشاءاللہ. چلو میں کہنا شروع کرتا ہوں. آپ لوگ سب بیٹھے ہو نا برابر؟ کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ کو؟ چاروں پرابلم حل کریں گے. سنو ہمارے نبی کیا فرماتے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولتے جاؤ محمد الرسول اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ صلی اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. میں وہی کہہ رہا تھا، آدمی گھر میں آیا، ادھر ماں ادھر بیوی. سنو، ماں کے پاس جائے گا، ماں بولے گی ادھر کیوں آیا؟ اور بیوی بیچاری صبح سے کام کرتی، جا بیوی کے پاس جا. وہ بیوی کے پاس گیا، بیوی بولی ادھر کیوں آیا؟ ماں کے پاس جا، ماں بڑی ہے. وہ بیچ کے گھر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. اللہ کیا کرو؟ اللہ نے کہا تیری نماز نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا ہے. بھائی پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. گھر کا جھگڑا کس میں بدل جائے گا؟ آگے چلو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھتا جا، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی تجھے عطا کرتا جائے گا. روزی ڈھونڈنے جانا نہیں پڑے گا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی. بولو سبحان. کتنے پرابلم دور ہو گئے؟ تیسرے پرابلم میں سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بھی سے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. بولو 5 وقت کی. تو چاہے گا یا نہ چاہے گا، ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا، اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب کر دے گا. بولو صلی اللہ ہو. کتنے پرابلم حل ہو گئے؟ اور چوتھا پرابلم تو ایسا حل کیا، ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. ارے ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. تو بھائی 4 کاموں کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے 5 وقت کی؟ سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو انشاءاللہ تیار ہے سب لوگ. تو پہلے کام کے لیے کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولے لا الہ. دوسرے کام کے لیے بولے مصطفیٰ کا دامن. اور تیسرے کام کے لیے بولے نماز کا دامن. آواز سے بولے نماز کا دامن. آخری کام 10 منٹ میں ختم کر دوں گا. سب تیار ہو نا انشاءاللہ؟ لیکن آخری کام سنو تو صحیح، بہت پیارا کام ہے. اے میرے پیارو، دیکھو میں راج نگر پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن میں یہ چوتھا کام اس لیے بولتا ہوں کہ یہ گناہ ہم سب لوگ کر رہے ہیں. سب لوگ گناہ کر رہے ہیں. اللہ میرے کو بھی بچائے، بولو آمین. اللہ آپ کو بھی بچائے، بولو آمین. اے چوتھی بات میں آپ کو بول رہا ہوں، اے میرے پیارو، ہم لوگ اپنے ماں باپ کو بہت ناراض کرتے ہیں. اے میرے بھائیوں جوانوں، آج جس طرح تم لوگ مجھے لینے کے لیے آئے، میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے پیارو جیسے تم ایک مولانا کی خدمت کے لیے کہاں سے کہاں تک آئے، مولانا کی خدمت سے زیادہ ضروری ہے اپنی ماں کی خدمت کرنا. بولو کس کی خدمت کرنا؟ اپنی ماں کی اور اپنے ابا کی خدمت کرنا. ارے میرے پیارو، یہ ماں بہت بڑی نعمت ہے. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں سمجھ میں آتا. کچھ جوان ایسے جو ماں کو گالی دیتے ہیں، کچھ جوان ایسے ہیں جو ماں کو دھکا دیتے ہیں. ارے کچھ جوان ایسے جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتے ہیں. بلکہ معاف کرنا، میرے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. اس لیے میرے پیارو دیکھو، تم نماز پڑھو گے، بولو انشاءاللہ. روزہ رکھو گے، بولو انشاءاللہ. زکات دو گے، بولو انشاءاللہ. حج کرو گے انشاءاللہ. لیکن سنو، نماز، روزہ، زکات، حج سب آپ کے پاس ہوگا، لیکن ماں ناراض ہوگی نا. اے سنو، اللہ کی قسم راج نگر والوں، اگر ماں ناراض ہوگی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو، یہ آخری بات میری سمجھ لو، سب ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ.
نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, وہ ہمارے بدن کا بال بال کھڑا ہو جائے گا. سنو حدیث سنو. ہر صبح میں اللہ فرشتے کو کہتا, ہمارے راج نگر میں بھی ہوتا ہوگا, پوری دنیا میں ہوتا ہے, اللہ فرشتے کو کہتا ہے وہ جوان کو دیکھ, اس کے ماں باپ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ فرشتے کو کہتا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ فرشتے کو کہتا ہے وہ راج نگر, میں راج نگر بول رہا ہوں, کہ وہ جوان کو دیکھ, اس کے ماں باپ راضی ہے یا ناراض ہے؟ فرشتہ اللہ کو جا کے بولتا اس کی ماں تو بہت خوش ہے, اس کے ابا بھی بہت خوش ہے. اللہ کہتا جاؤ میرے بندے کو کہہ دو وہ روز صبح کرتا ہے, اس کی ماں بھی راضی, اس کا باپ بھی راضی, جاؤ میرے بندے کو کہہ دو میں 2 جنت کے دروازے روز کھول دیتا ہوں. کتنے جنت کے دروازے؟ اور وہی فرشتہ کبھی جا کے بولتا ہے نا کہ میں گیا تھا, جیسا سمجھو راج نگر گیا تھا یا کہیں اور گیا تھا, فرشتہ جا کے بولتا ہے وہ جوان, اس کی ماں تو بہت روتی ہے رات کو, وہ ماں بہت ناراض ہے, اس کا باپ بھی بہت ناراض ہے, وہ بیچارے دونوں روتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قسم ہے فرشتوں, ان کو بتا دو روز صبح ہوتی ہے میں جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ماں بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. ایک بات آپ کو بتاؤں, ماں کی دعا لے لو. دیکھو میری دعا لوگے نا, مولانا کی دعا, ارے بولو کس کی دعا؟ مولانا کی دعا کبھی قبول ہوئے؟ بولو کبھی قبول نہیں ہوئے. ارے بولو نا بھائی, ہمارے گاؤں کے مولانا کی دعا لے گا کبھی قبول ہوگی کبھی نہیں قبول ہوگی, لیکن میں قسم کھا کر کہتا جس نے ماں کی خدمت کی اور ماں نے دعا دی, اللہ کہتا میں آسمانوں پر دعا کو اٹھا لیتا. آپ کو اگر ہمت ہو تو میں ایک واقعہ سناؤں. آپ نے حضرت موسیٰ کا نام سنا؟ نہیں, بہت ٹھنڈے ہو گئے بھائی آپ لوگ. سنا حضرت موسیٰ کا نام سنا؟ وہ پہاڑ پہ جا کے اللہ سے بات کرتے تھے. پہاڑ پہ جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے؟ ارے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا پیغمبر موسیٰ پہاڑ پہ آئے, کس سے بات کرے؟ ایک دن حضرت موسیٰ آئے. سننا اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ, ایک جگہ بتائی بہت دور, اللہ نے ایک جگہ بتائی, کہا وہاں چلے جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے. اب اتنا دور جانا, بھائی چلتے چلتے تو آدمی نہیں جائے گا نا. ارے بھائی اتنا دور جانے کا آدمی چلتے چلتے کیسا جائے گا؟ بھائی آپ کو کوئی بولے کلکتہ کے ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ, کوئی آپ کو بولے کولکتہ کے ریلوے اسٹیشن پر چلے جاؤ, بھائی چلتے چلتے آدمی کیسا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بہت دور جگہ بتائی اور کہا جاؤ. حضرت موسیٰ پہاڑ کے نیچے اترے اور پھر سوچنے لگے میں چلتے چلتے کیسا جاؤں, میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ پھر پہاڑ پہ گئے. بولو پھر کہاں گئے؟ اللہ کو کہا اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ یہ پہاڑ سے اترو, دوسرے پہاڑ پہ جاؤ, میرا ایک ولی بیٹھا ہے. بولو میرا کون بیٹھا ہے؟ نبی نہیں, حضرت موسیٰ تو خود نبی تھے. کہا میرا ایک ولی بندہ بیٹھا ہے, وہ عبادت کرتا ہے, اس کو جا کے بولو سواری دے دے, وہ تم کو سواری دے دے گا. تو حضرت موسیٰ سوچنے لگے پہاڑ پہ بیٹھا ہے تو پہاڑ پہ کون سا گھوڑا دے گا, یا پہاڑ پہ کون سا اونٹ دے گا, پہاڑ پہ کون سی سواری دے گا. لیکن حضرت موسیٰ اترے اور گئے, وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تو اللہ کا ولی بیٹھا تھا. جا کر حضرت موسیٰ بولے میں اللہ کا نبی ہوں, تو کھڑے ہو گئے وہ اللہ کے ولی. ارے آپ تو نبی ہے, مجھ سے بھی بڑے درجے کے, کیوں آئے کیوں؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے اور میرے کو سواری چاہیے. کہا سواری چاہیے, ابھی انتظام ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا انتظام ہو جائے گا؟ پہاڑ سے گھوڑا نکلے گا, پہاڑ سے کھچر نکلے گا, پہاڑ سے اونٹ نکلے گا. کہا میں آپ کو گھوڑے ووڑے پہ نہیں بھیجوں گا, آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا اتنا دور جانا. دیکھو وہ اللہ کے ولی نے یوں اشارہ کیا, بادل کا ٹکڑا آ گیا. بولو سبحان اللہ. وہ بادل کا ٹکڑا پہاڑ پہ آ گیا. وہ ولی نے کہا بیٹھو اس پہ, تم کو آنکھ بند کرو کھولو پہنچ جاؤ گے. حضرت موسیٰ وہ بادل کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھے, جیسے بیٹھے وہ بادل لے گیا اور تھوڑی دیر میں جہاں اللہ نے کہا تھا وہاں حضرت موسیٰ بولو پہنچ گئے. جب حضرت موسیٰ پہنچ گئے تو وہیں جا کے رونے لگے, اللہ میں نبی ہوں, اللہ میں نبی, وہ تو تیرا ولی ہے. اللہ وہ اس طریقے سے کرتا ہے اور میرے کو بادل پہ اڑا کے پہنچا دیتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ ولی ہے, پوری زندگی ماں کی خدمت کیا ہے. بولو سبحان اللہ.
पूरी जिंदगी माँ की खिदमत किया है। माँ खाना नहीं खाए वो खाता नहीं था, माँ पानी नहीं पिए वो पीता नहीं था। और रोजाना माँ कहती थी अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे। उसकी माँ का इंतकाल हो गया। अल्लाह कहते हैं उसके बाद से जो मांगता है मैं देता हूं। आज उसने बादल का टुकड़ा मांगा, अगर वो आसमान मांगा होता तो मैं आसमान भी तेरे को सवारी बना के दे देता। अगर बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह सबको हिदायत दे। अगर आप चाहते हैं ऐसे और बयान तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना आप ऐसी वीडियो मिस कर देंगे। सब्सक्राइब द चैनल।